بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المراقبہ، اس کی حدیث نمبر 1 آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر تھے، حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ستاروں کے درمیان چاند بیٹھا ہوتا ہے۔ ایک بندہ آیا جس کے کپڑے شدید سفید تھے اور اس کے بال شدید سیاہ تھے، اور اس کے چہرے پر کوئی سفر کے اثرات بھی مرتب نہیں تھے۔ یعنی بندہ دور سے آئے تو بندے کے چہرے پر سفر کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور اس وقت مدینہ شریف کی جو آبادی تھی وہ بھی چند لوگوں پر مشتمل تھی، یعنی ایسا نہیں تھا کہ سارے ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے، سارے ایک دوسرے کو پہچانتے بھی تھے کیونکہ مختصر سی آبادی تھی۔ بندہ آیا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ گیا اور حضور کے اتنا قریب ہو گیا کہ حضور کے گھٹنوں کے ساتھ اس نے اپنے گھٹنے ملا دیے، دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ اس نے پہلا سوال کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں، اور تو نماز قائم کر، تو زکوٰۃ ادا کر، رمضان المبارک کے روزے رکھ، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے تو حج بیت اللہ کر۔ اچھا، جب اس نے سوال کیا نا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا جواب عطا فرمایا، کہتا ہے صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرانگی ہوئی، یہ عجیب سائل ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا چلا جا رہا ہے کہ جیسے اس کو پہلے مسائل کا پتہ ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان رکھے، اللہ کے ملائکہ پر ایمان رکھے، اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان رکھے، اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھے، پچھلے دن یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھے، اور اللہ کی طرف سے ہر اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھے، اور مرنے کے بعد اٹھ جانے پر ایمان رکھے۔ کہتا صدقت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کہتا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر، نماز اس طرح پڑھ، نوافل کی ادائیگی اس طرح کر کہ تو اللہ کے جلووں کو تک رہا ہے، اللہ کے انوار و تجلیات کو تو تک رہا ہے، اللہ کے جلووں میں تو گم ہو گیا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جس رب کو سجدے کرتے ہو
اس رب کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو علی المرتضیٰ فرمانے لگے تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، علی تو اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک اللہ کا دیدار نہیں ہو جاتا۔ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ تو اس کو تک رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ تیرا گمان نہ بن سکے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت پیدا نہ ہو سکے، پھر یہ کیفیت تو پیدا کرنا کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ کون؟ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ صوفیاء یہاں پہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ، یہاں پہ سٹاپ کر دیں۔ فَإِن لَمْ، جب تو نہیں ہے، تَكُنْ تَرَاهُ، پھر وہ ہے، پھر وہ ہے۔ جب بندہ اس سٹیج پہ آتا ہے نا، موت قبل ان تموت، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ، پھر بندے کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دی جاتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے نا تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، بات کو ذرا سمجھے، تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، تیرا مجرم ہاں جے میں ہوا، سو تیری سونیا تو ہی ہے، ہوئے شرک یہاں جے میں ہوا، سو تیری سونیا تو ہی ہے۔ اللہ ہر سائڈ پہ تو ہی ہے، میری تو کوئی ذات ہی نہیں ہے، مجھے تو نے بنایا ہے۔ سو تیری سونیا تو ہی ہے، ہوئے شرک یہاں جے میں ہوا۔ اب شعر کہتا ہے کتے اول نہیں، کتے آخر نہیں، کتے ظاہر نہیں، کتے باطن نہیں، کتے اول نہیں، کتے آخر نہیں، کتے ظاہر نہیں، کتے باطن نہیں، ہر پاسے سونیا تو ہی ہے، میں پھڑیا جا جے میں ہوا، ہر پاسے سونیا تو ہی ہے۔ یہ جو بندے ہیں یہ کس کا پتہ دیتے ہیں؟ اللہ کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ جو زمین ہے یہ کس کا پتہ دیتی ہے؟ اللہ کا پتہ دیتی ہے۔ یہ جو آسمان ہے یہ کس کا پتہ دیتا ہے؟ اللہ کا پتہ دیتا ہے۔ یہ جو چمکتے ہوئے ستارے یہ کس کا پتہ دیتے ہیں؟ اللہ کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ جو طلوع ہوتا ہوا سورج کس کا پتہ دیتا ہے؟ اللہ کا پتہ دیتا ہے۔ غروب ہوتا ہوا سورج کس کا پتہ دیتا ہے؟ اللہ کا پتہ دیتا ہے۔ ہر پاس سے سونے تو ہی ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے جس سے قدسی ان اللہ خلق آدم علی صورتی، میں نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، میں نے آدم کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ بھائی جب آ ہی اس کی صورت گئی تو پھر میری تو کوئی بات ہی نہیں رہ گئی۔ ہر پاس سے سوڑیا تو ہی ہے، میں پھڑیا جا جے میں ہوا۔ وہ بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہے جس دعویٰ کیتا میں والا، جس دعویٰ کیتا میں والا، او پل وچ ہو ابلیس گیا۔ ایک پل لگتا ہے سارا کچھ آباد ہونے میں بھی اور سارا کچھ برباد ہونے میں بھی، ایک سیکنڈ لگتا ہے۔ جس دعویٰ کیتا میں والا، او پل وچ ہو ابلیس گیا۔ انہیں یار نو وکھریا سمجھیا سی، انہیں یار نو وکھریا سمجھیا سی، میں کی سمجھا جے میں ہوا، میں کی سمجھا جے میں ہوا۔ اگلی بات کرتا ہے ڈر حشر دا رکھیے دل وچ کیوں، ڈر حشر دا رکھیے دل وچ کیوں، جد میں ہی نہیں پھر ڈر کا دا، جد میں ہی نہیں پھر ڈر کا دا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ بندے کو بڑی دور لے کے چلی جاتی ہیں۔ یہ ان باتوں جب بندہ ان کیفیات میں آتا ہے پھر بندہ مراقبے کی صورت کو پہنچتا ہے، پھر بندے کی جو دل کی کیفیات ہے وہ تبدیل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا جب تو نہیں ہے نا تو پھر وہ ہے، جب وہ ہو جاتا ہے، جب بندہ ہو کرتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے پھر وہ صدا دیتا ہے
یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی، لوٹا، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف لوٹا، آجا آجا، راضیۃ مرضیہ، وہ تجھ پہ راضی ہو گیا، تو اس پہ راضی ہو جا، وہ تجھ پہ راضی ہو گیا ہے اور تو بھی اس پہ راضی ہو جا۔ فادخلی فی عبادی، آ میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو۔ حدیث کا بقیہ حصہ پھر عرض کروں گا۔ دعا ہے اللہ کریم ان باتوں کا مجھے اور آپ کو نور عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔